الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم والہ واتم برہانہ وآدم شانہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان دیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغے خصال محمد است. انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کا میں یہ اپنا بیان ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت سید محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کے موضوع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار عورتیں جو ہیں وہ پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ چار وہ خاتون ہیں جن کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات میں یہ چار خواتین کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 25 سال تھی، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہوئے اور آپ 2 مرتبہ بیوہ ہوئی. پھر آپ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا اور آپ مکے کی اتنے بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اللہ اکبر جل شانہ. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو لباس پہنتی تھی اس پر سونے کی تاریں ہوتی تھی اور جو ایک مرتبہ پہن لیتی تھی وہ دوبارہ نہیں پہنتی اور درجنوں آپ کی کنیزیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو ان میں سے ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکہ قریش مکہ، اور زمانہ جاہلیت کے اندر آپ کے یہ القاب تھے کہ آپ طیب اور طاہر تھیں اور پردہ دار تھیں. جو چیزیں
اسلام کے بعد عورتوں پر فرض ہوئی ہیں وہ صفتیں بدرجہ اتم بدرجہ اعلیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات کے اندر موجود تھی. اللہ اکبر جل شانہ. جب 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تو آپ نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا. بڑے بڑے مکہ المکرمہ کے رئیس تاجر جو تھے ان کی طرف سے رشتے آئے لیکن آپ نے ان کو ٹھکرا دیا. درجنوں رشتے آئے اور آپ کے مال کی یہ کیفیت تھی کہ علماء فرماتے ہیں اور کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جتنا پورا مکہ المکرمہ کے تمام تاجروں کے پاس مال تھا اس سے زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس مال تھا. اور ایک روایت کے مطابق میں نے یہ علماء سے بھی سنا ہے اور کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ 70,000 سے 80,000 اونٹ ہر وقت آپ کے تجارت کے سلسلے کے اندر مکہ المکرمہ سے ملک یمن، شام اور یورپ اور ہندوستان آیا جایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یعنی بے حساب رزق عطا فرمایا ہوا تھا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر آسمان کا سورج جو ہے وہ آسمان سے اتر کر آپ کے گھر کے اندر آ گیا ہے اور آپ کی گود کے اندر آ گیا ہے جس سے آپ کا پورا گھر بھی، پورا مکہ المکرمہ بھی اور پوری کائنات جو تھی وہ روشن ہو. آپ نے یہ خواب دیکھا، بڑی پریشان ہوئی. آپ جب صبح اٹھی تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ بھائی جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ بتائیں. ورقہ بن نوفل جو تھا وہ تورات، زبور، انجیل اور تمام دیگر آسمانی کتابوں کا جو تھا وہ عالم تھا اور وہ بہترین تعبیریں جو تھا خوابوں کی بتایا کرتا تھا. جب آپ اس کے پاس گئیں اور آپ نے اپنا خواب جا کر بیان کیا تو اس نے کہا وہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا، چچیرا بھائی تھا. اس نے کہا اے خدیجہ الکبریٰ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے بڑا کمال کا خواب دیکھا ہے اور آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ نبی آخر الزامہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی، آپ ان کی زوجیت میں جائیں گی، آپ کو یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ وہ کس شہر کے اندر پیدا ہوں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا وہ مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کس خاندان اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ خاندان قریش سے ہوں. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ وہ قبیلہ قریش کی کس شاخ سے ہوں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ بنو ہاشم میں سے ہوں گے. پھر آپ مسکرائیں اور آپ نے فرمایا کہ اے ورقہ بن نوفل آخری بات بتاؤ کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہوگا؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بہت خوش ہوئیں. آپ کے دل کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور آپ کا عشق جو تھا وہ آپ کے دل کے اندر آ گیا. اللہ اکبر جل شانہ. اور پھر وقت گزرتا گیا، کچھ وقت گزرا، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین قبیلے، ساری دنیا سے افضل اور اعلیٰ خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے. خاندان قریش، آپ کے دادا سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کعبے کے متولی تھے اور پھر آپ کے والد سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسن دیا تھا کہ گویا کہ آپ دوسرے یوسف علیہ السلام. اللہ اکبر جل شانہ. اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تھی وہ بے شمار صفتیں عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 سے 22 سال کے درمیان ہے کہ آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام، یمن تجارت کے سلسلے میں جایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو بھی بہت مال اور بہت عزت عطا فرمائی ہوئی، بلکہ جتنی عزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہے، میں کہتا ہوں کہ کائنات کے اندر اتنی اور کسی کے خاندان. اور پھر جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائی. یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے. اللہ اکبر جل شانہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام جب ملک شام اور یمن
تجارت کے سلسلے میں جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ اپنے مال سے تجارت کرتی اور تجارت ایسے طریقے سے کرتی تھی کہ نہ ہی آپ کسی مرد کے ساتھ ڈیل کرتی تھی اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتی. آپ کا خادم تھا، ایک آپ کا غلام تھا جس کا نام میسرہ تھا، وہ جا کر ڈیلنگ کرتا تھا اور وہ جا کر بات چیت کرتا تھا کہ اتنے نفع پر ہمارا مال فلاں جگہ پہ لے جاؤ، ہم آپ کو اتنا نفع دیں گے. اور آپ کی کنیزیں جایا کرتی، آپ کے غلام اور آپ کی کنیزیں جا کر ڈیلنگ کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف بھی آپ کا مال جاتا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب نفع عطا فرماتا. تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چڑھتی جوانی، آپ کی عمر مبارک 20 سے 21 سے 22 سال کے درمیان تھی اور آپ اس زمانے کے اندر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر صادق اور امین کے لقب سے ملقب. لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے اور اپنے معاملات آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا کرتے تھے. تو ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھی ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسا نوجوان ملے جو میرے مال کی تجارت کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خاندان کی طرف سے آپ کی طرف سے آیا تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اسے قبول فرمایا. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا غلام میسرہ جو تھا وہ ملک شام جب اپنا مال بھیجا حضور کے ذریعے تو اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیجا اور غلام سے کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، وہ جو تمہیں بولے وہ تم نے بات اپنے آقا سمجھ کر انہیں مالک سمجھ کر اسی طرح جس طرح تم میری اطاعت کرتے ہو اسی طرح ان کی اطاعت کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر ملک شام پہنچے تو راستے کے اندر ایسے ایسے معجزات ہیں جو بیان کرنے سے باہر ہیں. یعنی آقا کریم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں. ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو تھے وہ ظاہر ہو رہے. تو میسرہ نے دیکھا کہ بادل جو ہیں وہ آپ کے سر پر سایہ کر لیتے اور ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں گرمی کے موسم کے اندر بھی. اور جس درخت کے نیچے آقا کریم بیٹھتے ہیں اللہ اکبر جل شانہ، وہ درخت اگر سر سبز و شاداب نہ بھی ہو تو پھر فوراً سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے اور پھل اور پھول سے بھر جاتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ملک شام جب آقا کریم پہنچے تو ایک درخت جو جس پر شرف صحابیت حاصل ہے اس کے نیچے بیٹھے. بحیرہ راہب کا جانشین نستورہ راہب یہ بات دیکھ رہا تھا. وہ میسرہ کا پہلے بھی واقف تھا اور جانتا تھا میسرہ کو کہ میسرہ تجارت کے سلسلے میں تاجروں کے ساتھ مکہ المکرمہ سے ملک شام آیا جایا کرتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھتا ہے آدمی وہ نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو بندہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا وہ اللہ کا نبی ہوگا اور امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. اب نستورہ راہب جو بحیرہ راہب کا جانشین تھا وہ دوڑ کر آیا اپنے مابد اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ابن عبداللہ. اور اس نے پھر آپ سے چند باتیں کی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی مہر نبوت جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنی پشت مبارک سے قمیض اٹھائی، اس نے بوسہ دیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں، آپ اس امت کے آخری نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شرف اور بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ ہی وہ نبی ہیں جن کے متعلق ہماری تورات، زبور اور انجیل کے اندر جو ہے وہ پیشین گوئیاں ہیں اور بشارتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہوئی ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ باتیں نستورہ راہب جو تھا اس نے حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے ساتھ کی. اللہ اکبر جل شانہ. اور میسرہ یہ تمام حال جو ہیں احوال جو ہیں ان کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور پھر یہ قافلہ جب اللہ اکبر منڈی میں مال پہنچا تو وہاں پہ لوگ اور تاجر لات، منات اور عزا کی قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچ رہے. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ آپ نے فرمایا مکہ المکرمہ. اس نے کہا میں آپ سے مال خریدنا چاہتا ہوں، آپ لات، منات اور عزا کی قسم اٹھائیں. آپ نے فرمایا میں بتوں کی قسمیں نہیں اٹھاتا، میں اس خدائے وحدہ لا شریک کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے مجھے حق کے ساتھ اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا اور جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق جو رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ آپ کی باتیں سن کر تاجر حیران ہوئے. آپ یہ بات کہہ کر اپنے مال کی طرف
جب متوجہ ہوئے تو اور بہت زیادہ تاجر آ گئے اور انہوں نے آپ سے مال خریدا. انہوں نے کہا یہ نوجوان عجیب ہے. اللہ اکبر جل شانہ، آپ کا حسن، آپ کا حسن اخلاق اور آپ کا کلام کرنا، گفتار کرنا، اللہ اکبر جل شانہ دوسرے تاجروں سے نمایاں تھا. آپ کا مال سب سے زیادہ قیمت میں فروخت ہوا اور آپ نے وہاں سے بہت زیادہ اور بہت اچھا مال لے کر واپس آئے اور اس مال سے بھی اتنا نفع ہوا، بیچنے پر بھی اور خریدنے پر بھی اتنا نفع حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کسی قافلے کو آپ سے پہلے نہیں ہوا تھا. جب وہ مال لے کر آپ واپس مکہ المکرمہ آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہ نے میسرہ سے تمام احوال جو تھے وہ دریافت کیے. تو میسرہ نے وہ تمام باتیں بتائیں جو دوران سفر اور ملک شام کے اندر اور ملک شام کی منڈی کے اندر غلہ فروخت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور دیکھی تھی. وہ تمام معجزات بیان کیے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور زیادہ بڑھ گیا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امام الانبیاء کے خاندان کو آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا اور آپ کی کنیزہ جو تھی نفیسہ وہ یہ پیغام لے کر گئی. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش ہوئی تو آپ نے فرمایا میں اپنے خاندان سے، اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب سے میں یہ مشورہ کروں گا، پھر میرے بزرگ جو ہیں یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نکاح قبول کرتے ہیں کہ نہیں، یہ رشتہ ہم قبول کرتے ہیں کہ نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ بات ان نوجوانوں کے لیے اور ان بچیوں کے لیے بڑی قابل غور ہے جو اپنی مرضی سے لو میرج کرتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا کفیل اس کے نکاح کے اندر نہ ہو اس کا نکاح نہیں ہو. یعنی والدین کی مرضی سے رشتہ ہونا چاہیے اور والدین کی مرضی سے بچوں کا نکاح ہونا چاہیے. اور جو بزرگ کرتے ہیں وہ کسی حکمت کے ساتھ اور کسی مصلحت کے ساتھ رشتے طے کرتے ہیں. والدین اولاد کو والدین کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ والدین کی رضا پر راضی ہونا چاہیے تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات جو ہے وہ بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اور نوجوان بیٹیوں کے ساتھ راضی ہو جائے. اللہ اکبر جل شانہ. پھر جب یہ رشتہ طے ہو گیا تو ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خاندان والوں نے اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے یہ مل کر رشتہ طے کیا. تو جب آپ کا نکاح مبارک ہوا، آپ کا نکاح مبارک کی مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت ابو طالب نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھا اور ادھر سے جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے طرف سے آپ کے چچا تھے انہوں نے بھی پڑھا اور ایک اور آدمی کا نام آتا ہے. یعنی 3 آدمیوں کے متعلق میں نے یہ سنا ہے. تو جب یہ خطبہ نکاح پڑھا گیا اس خطبہ نکاح کے اندر اقمیر جو تھا وہ کیا تھا. میں نے یہ خود کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ 29 جوان اونٹ اور اس کے علاوہ 12 اوقیہ سونا جو تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر جو تھا وہ اقمیر رکھا گیا. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری جان بھی، میرا مال بھی اور میرا تن من دن سب کچھ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، کہ میں نے یہ نکاح اقمیر کے لیے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن آپ کا جو مہر تھا وہ اتنا رکھا گیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئیں. وہ خدیجہ الکبریٰ جو ملکہ قریش مکہ تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ کے القاب سے ملقب تھی اور اللہ اکبر زمانہ جاہلیت کے اندر وہ پردہ فرمایا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور وہ باتیں آپ کے اندر موجود تھیں جن کا اسلام نے بعد میں حکم دیا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کے اندر غمخوار ہیں، مونس ہیں جب پورا مکہ جو تھا وہ آقا کریم کے خلاف، اور مکہ جب دشمن ہوا آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا. بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن بن گئے کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا آپ کہتے ہیں اور ایک وعدہ الا شریک کی عبادت کرتے ہیں. اور آپ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی مال، اپنی جان سب کچھ آقا کریم پر قربان کر. اللہ اکبر جل شانہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر جل شانہ. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر جا کر عبادت فرمایا کر. کئی دن تک آپ غار ہرا کے اندر میں بھی عبادت رہتا. اور غار ہرا اس بندہ مسکین کو جانا نصیب ہوا ہے
غار ہرا سے بیت اللہ شریف بالکل ایسے سامنے نظر، ایسے سامنے جیسے مشرق سے میں بیٹھ کر آدمی مغرب کی طرف دیکھے نا پاکستان میں، اس طرح وہ غار ہرا کا جو ہے وہ منظر ہے۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی بارگاہ میں روٹی پکا کر اپنے ہاتھوں سے سالن بنا کر لے کر جا رہی ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ هذه خدیجہ تو قد اتت معها اناء فیہ اداء وکام فاذا اتت کا فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنة من کعب لا صحب فیہ ولا نصبہ، متفق علیہ۔ یہ فرمان جو تھا جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حضور کی بارگاہ میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ الکبریٰ آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ کو سلام فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ میری طرف سے بھی خدیجہ الکبریٰ کو آپ سلام فرما دیں کہ جبریل امین نے بھی سلام عرض کیا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ میں نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے جنت کے اندر ایک موتی سے ایک محل تیار کیا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، جس میں نہ کوئی رنج و تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کا شور و غل ہو۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دل جو تھا وہ خوش ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سلام فرمایا ہے، جبریل امین کا بھی سلام جو ہے وہ دیا ہے، اور جنت کے اندر بشارت بھی دی ہے، اور جنت کے اندر محل کی بھی بشارت دی ہے، اور جنت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شادی کے بعد ایک دن حضرت اماں حلیمہ سعدیہ حضور کی بارگاہ میں، آپ کی رضائی ماں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواتین کا آپ اٹھ کر اپنی مسند سے استقبال، ان میں ایک حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور دوسری حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ یہ دو خواتین ہیں کائنات کے اندر جن کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسند سے اٹھ کر استقبال کیا ہے، اہلا و سہلا مرحبا، اللہ اکبر جل شانہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا امی جان کیا حال ہے؟ تو اس وقت کیا سالی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے تمام جانور جو تھے وہ مر چکے تھے، تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا سالی سے تمام جانور بکریاں جو ہیں وہ مر گئی ہیں، اونٹ بھی مر چکے ہیں، اور حالات بڑے سخت ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، اور ان کے قبیلے کے اندر جو ہے وہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ جو ہیں وہ ان کے لیے ان کی مدد فرمائیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ جو تھا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کی، اور دعائیں دے کر اپنی ماں کو رخصت فرمایا، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت کے 10ویں سال آپ کا وصال مبارک ہوا، اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر میں اتر گئے، اور قبر میں اتر کر بہت زیادہ دعا فرمائی، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس وقت نماز جنازہ بھی شروع نہیں ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ نہیں پڑے گی، یہ ایسی بات نہیں ہے، دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس وقت نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا، اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے سارے کام کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعا فرمائی، اور اپنی چادر مبارک جس کا ذکر قرآن کہتا ہے کبھی یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے مدثر کی چادر اوڑھنے والے، وہ اپنی چادر مبارک جو تھی اللہ اکبر اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت پوری کائنات کے مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کفن میں عطا فرمائی، اور آپ کا مزار مبارک جنت المالا میں مقبرہ ہجون کے اندر ہے۔ بندہ مسکین کو کئی بار اس جگہ پر آپ کے مزار پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو